بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ اچھا، بات یہ کرنی ہے اور بہت ہی اہم تجزیہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، وہ یہ کہ جو سابقہ اپوزیشن تھی اس نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو نکال باہر کیا، اور اب وہی اپوزیشن متحدہ حکومت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تجزیہ بہت اہم یہ ہے کہ کیا واقعی جو موجودہ متحدہ حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ کیا شہباز شریف کچھ عرصے بعد یہ تو نہیں پوچھتے پھریں گے کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ بالکل یہی باتیں آپ سنیے ذرا۔ دیکھیں، یہ جو جنوری سے دسمبر سے تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور تقریباً کچھ واضح ہو گیا تھا کافی حد تک کہ عمران خان کو باہر نکالا جا رہا ہے اور وہ ان کی حکومت اب چلی جائے گی۔ تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے چلیے، نومبر، دسمبر، اکتوبر یا گزشتہ 1-2 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کا گراف اتنی تیزی سے نیچے گر رہا تھا، اس کے جو وزراء تھے، اس کے جو ایم این ایز تھے، وہ بھی اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ نجی محفلوں میں، یعنی 2022 کے آتے آتے تک اور 2021 کے آخر تک ان کی جو نجی محفلیں تھیں وہ بھرپور شکووں سے بھری ہوئی تھی عمران خان کے خلاف۔ وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں، ہمیں بھی تباہ کر رہے ہیں، خود بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں بالکل عام باتیں ہو گئی تھیں، یعنی یہاں کے جو صحافتی حلقے ہیں وہ تو بہت جانتے تھے ان باتوں کو، لیکن جو عام تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پھر مہنگائی تھی، اتنی تیزی سے مہنگائی اوپر جا رہی تھی کہ شاید جتنی اسپیس شٹل بھی نہیں جاتی۔ جگہ جگہ پر، بازاروں میں، ٹی وی پر، ہر جگہ پر جو تھے مہنگائی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں، یہاں تک کہ عمران خان جو ان کا ایک جھوٹ کا پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ کہتے پھر رہے تھے، نہیں جی یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں، یہ ہے وہ، یعنی وہ مجبور تھے اس مہنگائی کی بات کو ڈیفینڈ کرنے پہ۔ بے شک وہ ہو نہیں رہی تھی، میں صرف بتا رہا ہوں کہ مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے جو عام پبلک تو ہے ہی ہے، ان کے اپنے جو کارکن تھے وہ مایوس ہو گئے تھے، وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے لوگوں سے، وہ آپس میں جھنجھلا رہے تھے، وہ افسوس کر رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کو کیوں لائے۔ تبدیلی ایک مذاق بن رہی تھی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ یہ 2-3 باتیں اتنی تیزی سے ہو رہی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ جو اگلا 1.5 سال ہے وہ اپوزیشن کے لیے ایک سونا ثابت ہوگا، گولڈن جو مائنز ثابت ہوں گی، سونے کی کانیں، یعنی اگلے 1.5 سال یعنی 2023 تک عمران خان رہ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا اس طرح کا ملیا میٹ ہوگا، اتنی ان کی شرازہ بکھر جائے گا ان کے اپنے ہاتھوں کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور جو آپ سمجھیے کہ جو ایک سائنس ہے پولیٹکس کی، اس کے مطابق یہ بالکل بات صحیح تھی کہ عمران خان کا گراف جتنی تیزی سے نیچے گیا ہے عوام میں، مہنگائی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور جتنے ان کے وعدے تھے مکان دینے کے، نوکریاں دینے کے، ان سب کی زیرو پروگریس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ میں انتہائی آپ سمجھیے کہ ایک فیل کی جا رہی تھی بات، اور عمران خان کو ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا جانا شروع ہو گیا تھا، یہ تمام باتیں مل کے تھیں کہ جو اپوزیشن تھی وہ ایک سونے کی کان کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ دسمبر 21 کے آخر اور جنوری میں یہ باتیں تقریباً طے ہو گئیں کہ عمران خان کو اب نکالنا ہے۔ نواز شریف سے بھی انگلینڈ میں رابطے ہوئے، بڑے اعلیٰ سطحی رابطے ہوئے۔ سول سائٹ پہ اگر تو نام لیں تو آصف علی زرداری نے براہ راست رابطہ کیا، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی بعض اطلاعات ہیں کہ رابطے ہوئے، اور فائنلی نواز شریف نے اوکے کا سگنل دے دیا اپنی پارٹی کو، اور شہباز شریف نے اس سگنل کو لیڈ کرنا شروع کیا، اور حتمی طور پر پھر یہ ہوا
کہ حکومت چلی گئی اور متحدہ اپوزیشن اور جس کی لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف وہ آ گئے. یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ حکومت آ گئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ معاملات بڑھیں گے کریں گے، ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا. آج چونکہ اب 1 مہینہ گزر گیا ہے، متحدہ حکومت کو 1 مہینہ گزر گیا ہے، تو میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑا خصوصی تجزیہ رکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ممکنہ امکانات تھے جس کی وجہ سے جو متحدہ اس وقت کی اپوزیشن نے حکومت سنبھالنے کی ایگری کیا، متفق ہوئی، اور شہباز شریف جیسا بندہ متفق ہو گیا کہ چلیں جی یہ تمام جو اس وقت بوجھ ہے یا کہہ لیں کالک ہے وہ مان لی جائے تو بہتر ہے. بات یہ ہے کہ اب تو بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، لہٰذا کوئی بات کر لینے میں حرج بھی نہیں ہے کہ جس طرح عمران خان کی خواہش تھی کہ جو جنرل فیض ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، اور ان کے بنانے کا امکان اسی صورت میں تھا کہ نومبر تک، جو موجودہ نومبر ہے 2022 کا، اس وقت تک عمران خان صاحب حکومت میں رہتے. اب متحدہ اپوزیشن کو کسی نے یہ کشتہ دے دیا، یہ ایک سنگھا دی بوٹی کہ جناب ان کو بتا دیا کہ جناب والا اگر عمران خان اپنی خواہش میں پورے کر لیتے ہیں، اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں اور جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف بنا لیتے ہیں تو آپ اگلے تقریباً 6 سال جھنجھنا بجائیے گا، بس مزے کیجئے گا. اچھا وہ کیسے 6 سال آپ دیکھ لیجئے. دیکھیں اگر فرض کیا اگر یہ ہوتا تو 2022 نومبر میں جنرل فیض جو تھے وہ مبینہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف بن جاتے. اس وقت تک عمران خان کی حکومت کو ابھی 1 سال رہتا ہوتا، یعنی 2023 اکتوبر میں جا کر یہ الیکشنز ہونے تھے. تو یعنی 1 سال جنرل فیض 2023 میں اپنا مکمل کر چکے ہوتے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن کا، اور ان کے 2 سال رہ جاتے، اور عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لیتے. اب جب جنرل فیض اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہوتے، مبینہ طور پر 2 تجزیے سامنے آ رہے ہیں 2023 میں، تو عمران خان اسی خواہش پر ان کو لاتے نا کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے اور نیوٹرل نہ رہتے جیسے وہ اکثر اب کہہ رہے ہیں. تو 2023 میں جب الیکشنز ہوتے اور انہیں عمران خان کو 2018 کی طرح بھرپور فلائٹ ملتی تو وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی منتخب ہو جاتے. اب جب وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے تو یہ نومبر 22 سے لے کر اگلے 2023 اور 2028 کے 2028 تک عمران خان کو 6 سال مل چکے ہوتے، اور جو جنرل فیض تھے وہ 2023 کے بعد 2025 میں جب ان کا پہلا ٹینیور ختم ہوتا تو اس سے اگلے 3 سال ان کو ایکسٹینشن مل جاتی. گویا عمران خان اور جنرل فیض 6 سال کے لیے اپنے عہدوں پر براجمع ہوتے. اب 6 سال کے بعد 2028 کے بعد آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل اڑ گئی ہوتی. اس کی قیادت جو ہے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، کاملہ دے، لیکن ایک طبعی ایک معاملات بھی ہوتے ہیں، فطری معاملات بھی ہوتے ہیں، عمر کے، جسمانی طاقت کے اور سب چیزوں کے. یعنی اگلے 6 سالوں میں یہ دونوں پارٹیاں اپنی اصل قیادت سے فارغ ہو گئی ہوتی. یہ وہ ایشو تھا جس کی بنیاد پر جو آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ لوگوں نے بات کی اور یہ راضی ہوئے کہ ہم اس کالک کو لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ میری حکومت جا سکتی ہے تو انہوں نے بارودی سرنگیں بھی لگائیں، یعنی جس طرح مہنگائی کی لگائی، انہوں نے یہ جو آپ سمجھیے کہ ٹیرف بجلی کا، تیل کا نہ بڑھانے کا کہا جی بجٹ تک. اب یہ ایک بارودی سرنگ ہے نا موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ بڑھا بھی نہیں سکتے اور بڑھائیں گے تو عمران خان بولیں گے. تو لہٰذا انہیں یہ پتہ چل چکا تھا، ان کی رپورٹس آ چکی تھی ان کے پاس. اب یہ بارودی سرنگوں سمیت یہ اپوزیشن کو پتا تھا یہ کہ بارودی سرنگیں ان کے خلاف لگی ہوئی ہیں اور یہ تمام مسائل ہیں، لیکن اتنا بڑا جوا انہوں نے اسی لیے کھیلا کہ وہ اگلے 6 سال کی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی کمان میں نہ دیں. اور جو چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر ہے جو نومبر میں ہونا ہے
مبینہ طور پر اس سے پہلے یا اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا، تو نومبر میں جو ہونا ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں نہ ہو، بلکہ جو موجودہ متحدہ حکومت ہے ان کے ہاتھوں ہو، اور جو بھی طریقہ کار ہے یہ اس اپرچونٹی کو عمران خان سے لینے کے لیے یہ متحدہ اپوزیشن نے ایک آپ سمجھیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اب یہاں رکیے، یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، لیکن اب اصل مسئلہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس تقرری کو عمران خان کے ہاتھوں روکنے کے حوالے سے کوئی اور طریقہ کار نہیں تھے کہ اپوزیشن کے ہی گلے میں یہ ڈھول ڈال دیا جاتا کہ ان کو نکالا جائے اور اس طریقے سے ایک معاملات آگے چلائے جائیں کہ اب ان اپوزیشن کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں؟ بہت سے امکانات ہو سکتے تھے، چلیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ مفروضے ہیں اور مبینہ طور پر، لیکن آپ سوچئے گا، دیکھیے یہ بات بھی اب سامنے چونکہ آ گئی ہے، نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ جنرل فیض کو پشاور کی کور کمانڈ سے ہٹا کر کوئی اور اسائنمنٹ دے دی جائے، جی ایچ کیو میں بلا لیا جائے، ایسے امکانات موجود ہیں جو خبروں میں آ رہے ہیں اور تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو پسندیدہ جنرل ہیں وہ چونکہ 1 سال ضروری ہے نئے جو آرمی کے قوانین ہیں اس کے مطابق کہ 1 سال کی انہیں کمان کرنا ضروری ہوتا ہے کور کمانڈر کے حیثیت سے، تو جب اگر جنرل فیض کی یہ کمانڈ مکمل نہیں ہوگی تو وہ اس چیز کو کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، وہ اتنا پبلسائز ہو گئے ہیں کہ شاید ان کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہ رہے۔ تیسری بات یہ کہ جو سینئر جو موجود ہے قیادت آرمی کے اندر، ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے کہ یہ اتنی خواہش، اتنی ایمبیشیس خواہش عمران خان کی کہ جنرل فیض کو لایا جائے کیوں ہے، یہ ایک شاید نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں موجود تھیں تو کیا عمران خان کے ہوتے ہوئے ہی جنرل فیض کو کوئی اور اسائنمنٹ دے دی جاتی تاکہ وہ اس رول کے تحت وہ کوالیفائی نہ کرتے؟ بے شک عمران خان اس پر بہت تل ملاتے، تو کیا آپ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نہیں تل ملا رہے، آپ نہیں باتیں کر رہے پاک افواج کے خلاف اور ان کی جو معزز قیادت ہے افواج کی اس کے خلاف؟ لیکن اس سے یہ ہونا تھا کہ وہ جو گراف عمران خان کا تیزی سے نیچے جا رہا تھا وہ زمین بوس ہوتا ہوا زمین کے اندر چلے جانا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا، وہ جو ہٹلر نے تو شاید کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے، عمران خان اگر ہٹلر کے دور میں ہوتے تو ہٹلر عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنا لیتے، کیونکہ اتنے یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی آپ یقین کیجئے جتنے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جتنے پاکستان میں یا باہر میں، عمران خان دن کے 12 بجے کھڑے ہو کے کہیں گے نا کہ اس وقت رات کے 12 بجے ہیں، تو آپ قسم کھا کے کہہ دیجئے کہ وہ سب کے سب کہیں گے کہ واقعی اس وقت آدھی رات ہے۔ یعنی اتنا جھوٹ کا کمال شاید دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو جو عمران خان کے پاس ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ زمینی حقائق سے زیادہ اہم پراپیگنڈا ہوتا ہے، وہ زیادہ متاثر کر جاتا ہے، زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے۔ یعنی پراپیگنڈا زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے زمینی حقائق سے۔ عمران خان نے جو 35 پنچر سے لے کر آج تک جتنا بھی انہوں نے ایشوز ریز کیے ہیں اور جو اپوزیشن یا اپنے مخالفین کو رگڑا ہے، وہ سب کے سب جھوٹ ہیں۔ یعنی دنیا کی کسی عدالت میں وہ پروو نہیں کر سکے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات کا لوگ یقین کرتے ہیں۔ یعنی جو زمینی حقائق ہیں اس سے زیادہ جو ایفیکٹ کرتا ہے وہ پراپیگنڈا کرتا ہے۔ تو وہ پراپیگنڈا سے بچنے کے لیے کیا اس وقت یہ جو نو کانفیڈنس کی بجائے 1.5 سال اور رہنے دیا جاتا، عمران خان زمین بوس خود بخود ہوتے؟ لیکن اب پھر مزید ایک اور اہم تجزیہ، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ دیکھیے کہ اچھا اب تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ متحدہ حکومت ہے وہ بھی کوئی کلیئر کٹ حکومت نہیں ہے، وہ اتنی ہینگنگ حکومت ہے، اتنی لٹکتی حکومت ہے کہ اس کو اپنا خود نہیں پتا۔ آپ دیکھ لیجئے جو قومی اسمبلی میں ہے اس وقت ان کے صرف جو آپ سمجھیے کہ 2 ووٹوں سے 3 ووٹوں سے ان کی جو تھی اکثریت تھی 2 ووٹوں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے جو یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے ان کے 1 رکن انتقال کر گئے، 1 ووٹ کم ہو گیا۔
اب 2 ووٹ ایسے ہیں جو چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں اور طارق چیمہ ہیں، جو کیو لیگ کے ہیں، چودھری شجاعت گروپ کے۔ اب آپ دیکھیں مونس الہی نے یہ بیان ٹھوک دیا ہے کہ جناب طارق چیمہ اور ان کے جو کزن چودھری شجاعت کے جو بیٹے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے اگر وہ دونوں چلے گئے تو وفاقی حکومت شہباز شریف کی دھڑام سے نیچے، کیونکہ ان کے پاس 1 ووٹ کی اکثریت کم ہو جائے گی۔ دوسری طرف آپ پنجاب میں چلے جائیے، پنجاب میں جو 25 ارکان ہیں، اگر عدالت ان کے فیصلہ کر دیتی ہے 26 ارکان کا، تو حمزہ شہباز صاحب گھر چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے اس کے علاوہ اسپیکر پرویز الہی اسی طرح ہی موجود ہیں، وہ جو گورنر ہیں ان کا ایشو لٹکا ہوا ہے، صدر کو یہ نہیں ہٹا سکتے ابھی تک کیونکہ ان کے پاس ابھی 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ اب ایک اور بات سن لیجئے، مونس الہی صاحب نے ایک مسکراہٹ ڈال دی ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی ہمارے بہت اچھے ریلیشن رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، چلیے ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ پھوٹ ڈالنے کی، یہ تفرقہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش پہلے بھی کی گئی ہے اور آئندہ بھی کی جائے گی۔ اور آصف علی زرداری صاحب تو اللہ لوگ ہیں، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ شہباز شریف صاحب کا سن لیجئے، شہباز شریف صاحب کا مزاج جو ہے نا، میں اسے کہتا ہوں ہومیوپیتھک شہباز شریف صاحب ہیں۔ جی ہاں، ان کا مزاج ہومیوپیتھک ہے، یعنی جس طرح کی وہ ہومیوپیتھک دوائیاں ہوتی ہیں نا، آہستہ آہستہ اثر کریں گی۔ 3 گولیاں صبح لیں، میٹھی میٹھی چوستے رہیں، 4 شام کو لیں، 6 شام کو لیں، رات کو لیں، لگے رہیں 1-2 سال۔ شہباز شریف صاحب کا مزاج ہومیوپیتھک مزاج ہے، لیکن 1 مہینہ گزرتے ہوئے عمران خان اپنا وہ گراف جو زمین سے ٹکرا گیا تھا اس کو پھر آسمان کی طرف لے گئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو نیوٹرل رہنا چاہتا ہے اور ایک طبقہ شاید وہ ہے جو ایکس سروس مینز کے ساتھ مل کر چاہتا ہے کہ عمران صاحب کو ساتھ لایا جائے۔ اور یہ شاید یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو طبقہ نیوٹرل رہنا چاہ رہا ہے اس کے شاید جو دوسرا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ عمران خان کو واپس آنا چاہیے، وہ اس سے شاید کنٹرول نہیں ہو رہا، یا انہوں نے بھی نیوٹرل چھوڑ دیا ہے کہ آپ بھی جو چاہے کیجئے۔ اب دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر ہوا کیا ہے؟ کیا واقعی جو متحدہ اپوزیشن تھی اس وقت انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا یہ کالک، یہ بارودی سرنگیں اپنے ذمہ لینے کا؟ اور کیا عمران خان جو اس وقت آپ سمجھیے ایک راکٹ کی طرح ہوا میں جا رہے ہیں اپنے جھوٹے پراپیگنڈے کے سہارے، لیکن لوگوں کو یقین کراتے جا رہے ہیں کہ ان کا سامنا کر لیں گے؟ ابھی تک تو فرا گوگی جس کا نام لیا جاتا ہے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوا، 1 مہینہ گزر گیا ہے، کتنی کرپشن کی باتیں کی جا رہی تھی وہ سامنے نہیں آیا، لیکن حکومت تو ہومیوپیتھک شہباز شریف صاحب کی ہے نا، ہومیوپیتھک علاج تو ایسے ہی چلتا ہے، لیکن یہ سیاست ہومیوپیتھک کی نہیں ہے، یہاں تو دن رات کا مسئلہ ہے۔ اب جو لیٹسٹ آپ دیکھیے کہ جو نواز شریف صاحب نے تمام قیادت کو لندن بلا لیا ہے، شہباز شریف بھی جا رہے ہیں، باقی لوگ بھی جا رہے ہیں، جو شاہد خاقان عباسی وہاں موجود ہیں، وہ آلریڈی شہباز شریف سے مختلف رائے رکھتے تھے، ان کی رائے شاید صحیح تھی، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ یہ کیا جائے کہ ہمیں وہ مکمل نیوٹریلٹی نہیں مل رہی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں میں، دوبارہ سنیے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر، کیونکہ انہوں نے جو نواز شریف نے ویڈیو لنک پر کانفرنس کرنے سے انکار کر دیا، انہیں خدشہ ہے شاید وہ بگ ہوں گے، شاید ان کی یہاں پر جاسوسی کر لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے جو وہاں میٹنگ بلائی جا رہی ہے وہاں پر یہ ڈسکس ہو کہ کیا ہمارے ساتھ نیوٹریلٹی کا پورا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب واقعی مونس الہی صاحب نے جو مسکراہٹ پھینکی تھی اسے کس حد تک ریسیو کر چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آخر میں یہی کہنا چاہیے، یہی پوچھنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے جو حکومت قبول کی ہے متحدہ اپوزیشن میں، اور جس میں آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، ان کی مسکراہٹ بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور شہباز شریف نے جو حکومت لے لی ہے، کیا وہ کچھ عرصے بعد یہ پوچھتے تو نہیں پھریں گے کہ مجھے دھکا کس نے دیا؟ یا جو عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے کہ بیرونی ملک بیرونی سازش ہوئی ہے، تو میرے خیال میں بابا لوکو، حضرت ہومیوپیتھک شہباز شریف، بابا جی جو سازش ہوئی ہے وہ بیرونی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی، لگتا یہ ہے کہ سازش
شہباز شریف کے خلاف ہو گئی ہے، نون لیگ کے خلاف ہاتھ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے گا۔ اجازت دیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔